السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین اور پیارے طلباء و طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 7 ہے، حروف مدہ، اور جو ہمارے کورس کی ترتیب کا جو لیکچر نمبر ہے وہ ہے 12 یعنی کہ 12 نمبر آج جو ہمارے کورس کی ترتیب کا جو لیکچر ہے یہ آج ہم سیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ قاعدہ سیکھنے کے ساتھ ہم قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو۔ تو سب سے پہلے جو فرسٹ لائن جو ہے یہاں پہ ایک علامت دی گئی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس علامت کا نام کیا ہے؟ جزم۔ یہ علامتیں اور اس کی جو پہچان ہے اور جو اس کے اندر پڑھنے کا جو میتھڈ ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے آپ الفاظ کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس علامت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو دال کی چھوٹی سی دال کی طرح کی جو ایک شکل ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ اس علامت کا نام جزم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزم یعنی کہ سکون، جس علامت پر جس حرف پر یہ جزم آ جاتی ہے وہاں پر آواز رک جاتی ہے اور سانس بھی رک جاتی ہے، تو اس لیے اس کو سکون بھی کہتے ہیں، اس علامت کو۔ اب یہ علامت کی پہچان ہوگی، اس کو ہم نے دیکھ لیا اور اس کو سمجھ لیا کہ اس کا نام جزم ہے۔ اب اگلی یہاں تک یہ اس کی علامت کے حوالے سے بات بتائی گئی ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ جس حرف پر جزم ہو، یعنی کہ جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ ساکن کسے کہتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ حروف تہجی کے کسی بھی حرف پر جزم کی علامت آ جائے یا جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو اس میں ساکن کون ہے؟ اس میں واو ساکن ہے، یہاں پہ با کے ساتھ جو واو ہے یہ واو ساکن ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم کی علامت آ گئی ہے، تو اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ یہ واو ساکن ہے، یہ ساکن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری لائن میں کہ ساکن حرف اپنے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جزم والا حرف جو ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے، یعنی کہ اس سے یہ جو پہلے والا حرف ہے اس کے ساتھ مل کر یہ جزم والا حرف پڑھا جاتا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ اب یہ کہ حروف مدہ کو آج ہم حروف تہجی کے ساتھ ہم یہاں پہ پڑھنا سیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کی تفصیل کو سمجھیں گے، پھر ہم اس کو ریڈنگ کریں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے۔ جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی حروف مدہ 3 ہیں، یعنی کہ حروف مدہ کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ، اور نمبر 3 یائے مدہ۔ تو یہ اس کی 3 اقسام ہے جو کہ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 3 اس کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سب سے پہلے انہوں نے یہ 3 قسموں میں یہاں پر انہوں نے پہچان، یہاں پہ اس لائن میں ایک ہی لائن میں یہ کچھ نیچے ہے، تو یہاں پر انہوں نے تینوں اقسام کی پہچان بتائی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی الف مدہ۔ الف مدہ کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی کہ حروف تہجی کے الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر زبر کی جو حرکت ہے وہ ہو تو ہم اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں جی الف سے پہلے زبر ہو، الف سے یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر والا حرف ہو تو زبر والا حرف کوئی بھی حروف تہجی کا ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح یہ دیکھ لیں، یہ الف سے پہلے زبر آ گیا، یہ تا ہے، اور یہ الف سے پہلے زبر آ گیا، یہ ثا ہے، تو یہ الف مدہ کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد واو مدہ کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم پہچان کریں گے واو مدہ کو؟
تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے واو ساکن، یہ واو ساکن یعنی کہ جزم والی جو واو ہے اس کو واو ساکن، جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو یائے مدہ کی پہچان ہے تو وہ کیا ہے کہ یا ساکن، یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ ہوگا، جیسے بازیریا بی، با یازر بی بھی کہہ سکتے ہیں، بازیریا بی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں جی کیا پہچان بتائی انہوں نے کہ یا ساکن، یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیر کے بعد یا ساکن ہو، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ یائے مدہ ہوگا۔ اب یہ تینوں کی ہم نے پہچان سیکھی، اب ہے اس کی لمبائی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ اس کی لمبائی ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا فرق سیکھتے ہیں تاکہ ہمیں لمبائی کے لحاظ سے جو ہم نے شروع میں اقسام پڑھی تھیں حرکات، اس کا اور حروف مدہ کا کیا فرق ہے، یہ ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے زبر زیر پیش جو تھی اس کے ساتھ ہم نے الف واو اور یا کو نہیں پڑھا تھا، تو اس کو ہم نے جلدی پڑھا تھا، اس کو ایک حرکت کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ سادہ لفظوں میں ہم حرکات کو جلدی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ 2 حروف آ گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں زبر کے ساتھ الف ہے تو وہاں پہ زبر کے ساتھ الف نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ آپ وہ حرکات کا لیکچر آپ سن کر یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، حرکات کا لیکچر نمبر 7 وہ آپ دیکھ کر وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ اس کو کمپیریزن کریں، موازنہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ان دونوں میں فرق سمجھ آ جائے گا۔ تو زبر کے ساتھ الف آ جائے تو الف مدہ ہوگا، اگر زبر والے حرف کے ساتھ الف مدہ یہ الف نہیں ہے تو پھر ہم اس کو خالی زبر کہیں گے، تو جو وہ حرکات کی قسم میں سے ہے۔ تو واو مدہ کے ساتھ اب دیکھیں پیش ہے، پیش کے ساتھ واو ساکن ہے، اگر پیش کے ساتھ واو ساکن نہ ہو تو پھر وہ حرکات ہوگی اس کو جلدی پڑھیں گے، اگر پیش والے حرف کے ساتھ واو ساکن آ جائے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح زیر اور یائے مدہ میں کیا فرق ہے کہ زیر کے ساتھ یا ساکن آ گئی ہے تو یہ یائے مدہ ہے، اگر زیر کے ساتھ یا ساکن نہیں آتی تو پھر اس حرف کو جلدی ادا کریں گے۔ تو یہ اس کا فرق تھا جو مختصر طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر یہ آپ ان کا فرق سمجھ جائے تو انشاءاللہ اس کی لمبائی کی وجہ سے آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ نے میرے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے۔ یہ حروف تہجی ہیں جن کے ساتھ ہم آج حروف مدہ کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر الف با، با پیشوا بو، با زیر یا بی، تا زبر الف تا، تا پیشوا تو، تا زیر یا تی، ثا زبر الف ثا، ثا پیشوا ثو، ثا زیر یا ثی، اس کی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ جیم زبر الف جا، جیم پیشوا جو، جیم زیر یا جی، حا زبر الف حا، حا پیشوا حو، حا زیر یا حی، خا زبر الف خا، خا پیشوا خو، خا زیر یا خی، دال زبر الف دا، دال پیشوا دو، دال زیر یا دی،
ذال زبر الف ذا، ذال پیش واو زو، ذال زیر یا ذی، را زبر الف را، را پیش واو رو، را زیر یا ری، زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، صاد زبر الف صا، صاد پیش واو سو، صاد زیر یا صی، ضاد زبر الف ضا، ضاد پیش واو دو، ضاد زیر یا ضی، طا زبر الف طا، طا پیش واو طو، طا زیر یا طی، ظا زبر الف ظا، ظا پیش واو ذو، ظا زیر یا ضی، عین زبر الف عا، عین پیش واو عو، عین زیر یا عی، غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غی، فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، قاف زبر الف قا، قاف پیش واو قو، قاف پیش واو قو، قاف زیر یا قی، کاف زبر الف کا، کاف پیش واو کو، کاف زیر یا کی، لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی، واو زبر الف وا، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ہو، ہا زیر یا ہی، حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ زبر کے ساتھ الف بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں پر حمزہ زبر کے ساتھ الف ہی ہونا چاہیے یہاں پہ، تو ہم پڑھتے ہیں جی، حمزہ زبر الف آ، حمزہ کھڑی زبر اور حمزہ زبر الف ایک ہی ان کا طریقہ ہے، آگے ہم کھڑی حرکات میں بھی اس کو سمجھیں گے. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، یا زبر الف یا پیش واو یو، یا زیر یا یہ ہم نے اس کا جوڑ توڑ کے ساتھ یا ہجے کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھا ہے. اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں رواں، تاکہ ہمیں دونوں طریقوں سے ہمیں پڑھنا آ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با بو بی، تا تو تی، ثا ثو ثی، جا جو جی، حا حو حی، خا خو خی، دا دو دی، ذا ذو ذی، را رو
زا زو زی سا سو سی شا شو شی صو صو صی ضو ضو ضی طو طو طی ظا ظو ظی ع عو عی غا غو غی فا فو فی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی آ او ای یا یو ی۔ تو یہ ہمارا حروف تہجی کے ساتھ حروف مدہ کی یہ تفصیلاً ہم چند چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کی ہے۔ تو آپ نے اس کو بار بار جتنی اچھی آپ اس کی مشق کریں گے اتنا اچھا آگے جا کے آپ لیسن صحیح معنوں میں اس کی ایکسرسائز اس کی مشقیں آپ دہرا سکتے ہیں اور آپ سیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے۔ میری طرف سے آپ سب کو ڈھیروں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔